خود کو ہر لباس سے آزاد کرو، شوہر ہوں میں تمہارا کب تک سابقہ عاشق کا غم بناؤ گے؟ سیدھا لیٹو تاکہ میں بھی دیکھ سکوں میرے نصیب میں استعمال شدہ لڑکی تو نہیں آئی۔ وہ بے باک باتیں کرتا، مہر کے قریب ہوتا اپنی دسترس میں لے گیا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ دلہن کے لباس میں سرخ آنچل اوڑھے سمٹی بیٹھی تھی۔ آج اس کا نکاح تھا مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کی کوئی جھلک نہ تھی۔ الٹا قرب کا سمندر لیے وہ بستر پر آنسو بہا رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں اور ہاتھوں میں تھامی نیند کی گولیوں کی شیشی لرز رہی تھی۔ لب بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ میرے جسم اور میری روح پر صرف علی کا حق ہے۔ میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ مر جانا قبول ہے مگر کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کروں گی۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ کسی جنونی یا پاگل لڑکی کی طرح لگ رہی تھی۔ اپنی محبت میں وہ اس قدر اندھی اور شدت پسند ہو چکی تھی کہ حلال و حرام کی پہچان بھی کھو بیٹھی تھی۔ جانتے بوجھتے کہ اسلام میں خودکشی جیسے فعل کی سخت ممانعت اور یہ گناہ کبیرہ ہے، پھر بھی اپنے جذبات کے طوفان میں وہ اس حد تک بہک گئی تھی کہ یہ حرام کام بھی اسے حلال لگنے لگا تھا۔ محبت کے نشے میں وہ اپنے والدین جیسے عظیم رشتوں کو بھول بیٹھی تھی جو اس کی ہر خواہش پوری کرتے رہے، اور اس بھائی کو بھی فراموش کر دیا تھا جو اس پر جان چھڑکتا تھا۔ صرف 4 دن کی اس محبت کے لیے جس کی گہرائی اور سچائی کو پرکھنے کا اس نے کبھی وقت ہی نہ لیا تھا۔ وہ جذبات کے بہاؤ میں یہ وعدہ کر آئی تھی کہ اپنی جان لے لے گی، اور اب وہ اس جنون کو حقیقت کا روپ دینے پر بضد تھی، چاہے اس کی قیمت اس کی زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ علی کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ کس قدر اس سے محبت کرتی ہے، اور اس عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے لیے موت کو بھی ہنسی خوشی گلے لگا سکتی ہے۔ انہیں سوچوں کے گرداب میں الجھی وہ بیٹھی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ مہر گل بیٹا دروازہ کھولو اور نیچے آ جاؤ، بارات آ گئی ہے، مولوی صاحب بھی آ گئے ہیں۔ ماں کی آواز خوشی سے لبریز تھی مگر گل کے دل میں طوفان برپا تھا۔ سانسیں گھٹنے لگی اور آنکھوں کے سامنے آنسوں کی دھند چھا گئی۔ چند لمحوں کی جھجک کے بعد اس نے کانپتے ہاتھوں سے بوتل کھولی اور ایک ہی جھٹکے میں نیند کی ساری گولیاں نکل۔ باہر دروازہ بجتا رہا اور آوازیں آتی رہی مگر مہر گل کا وجود آہستہ آہستہ بے جان ہونے لگا۔ یکا یک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ لڑکھڑا کر فرش پر دھڑام سے گر گئی، اور پھر کمرے میں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو گھر والوں کی پریشانی بڑھتی گئی۔ بالآخر دروازہ توڑ کر سب اندر داخل ہوئے تو منظر ایسا تھا کہ سب کی روح کانپ اٹھی۔ مہر گل فرش پر نیم بے ہوش پڑی تھی، ہاتھ میں نیند کی گولیوں کی خالی شیشی تھی اور آنکھوں میں خشک آنسو جمے تھے۔ مہر گل نے اپنی شادی والے دن خودکشی کی کوشش کی۔ یہ خبر پورے خاندان میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سلطان صاحب اور شمشیر خان اسے اسپتال لے کر بھاگی، جبکہ شبانہ بیگم وہیں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ خاندان کا ہر فرد کانوں کو ہاتھ لگا کر کہہ رہا تھا، توبہ! ایسی بیٹی خدا کسی کو نہ دے جس نے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دی۔ اگر کسی کو پسند کرتی تھی یا شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو منع کر دیتی۔ خودکشی کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ اللہ عقل دے ایسی لڑکیوں کو۔ یہ آوازیں شبانہ بیگم کے کانوں میں گونج رہی تھی اور وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ آخر کس کس کو جواب دیتی جب اپنی بیٹی ہی کے عمل نے ان کی عزت خاک میں ملا دی تھی۔ بارات واپس چلی گئی اور گھر سنسان ہو گیا تو شبانہ بیگم ہسپتال پہنچی۔ مہر گل جیسی بھی تھی، ان کی بیٹی تھی۔ 3-4 گھنٹے گزر گئے مگر ڈاکٹرز کی جانب سے کوئی حتمی خبر نہ آئی۔ شبانہ بیگم نم آنکھوں سے کبھی سلطان صاحب کو دیکھتی، کبھی اپنے بیٹے شمشیر خان کو جو پریشانی سے بال میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور نرس باہر نکلی۔ نرس، میری بیٹی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ سلطان صاحب نے گھبراہٹ میں پوچھا۔ نرس نے سنجیدگی سے جواب دیا، دیکھیں پیشنٹ کی جان خطرے میں ہے، انہوں نے کافی مقدار میں گولیاں نکل لی ہیں، مادہ واش کیا گیا ہے لیکن ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پلیز فارم فل کر کے ریسیپشن پر پیسے جمع کروا دیں تاکہ ہم آگے کا پروسیجر شروع کر سکیں۔ نرس یہ کہہ کر چلی گئی تو سلطان خان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ شمشیر نے فوراً باپ کو سنبھالا۔ میں ٹھیک ہوں شمشیر، تم جا کر ہسپتال کا بل ادا کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، سلطان صاحب نے نم آواز میں کہا تو شمشیر سر ہلا کر چلا گیا۔ سلطان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ مہر گل ان کی اکلوتی بیٹی تھی،
وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے انکار پر وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرے گی۔ ابھی 2 مہینے پہلے کی تو بات تھی جب مہر گل کا رشتہ پکا ہوا تھا اور وہ بہت خوش تھے کہ مہر گل کی شادی ان کے سب سے اچھے دوست رضا انصاری کے بیٹے ایس پی فہد انصاری سے ہو رہی ہے، جو ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ جب مہر گل کو یہ بات پتہ چلی تو وہ کمرے میں آئی۔ سلطان صاحب LED پر نیوز دیکھ رہے تھے۔ بابا، مہر گل کی آواز پر انہوں نے چونک کر LED بند گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو، آؤ اندر۔ وہ مسکرائے اور مہر گل ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بابا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی یونیورسٹی کے دوست علی حیدر کو پسند کرتی ہوں۔ وہ سر جھکا کر بولی تو سلطان صاحب نے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے مہر گل، تم جانتی ہو ہم خان ہیں اور خان غیر لوگوں میں رشتہ نہیں کرتے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح کی بکواس کرنے کی؟ تم یونیورسٹی پڑھنے جاتی تھی یا یہ سب حرکتیں کرنے؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولے۔ بابا، میں محبت کرتی ہوں اس سے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز بابا سمجھنے کی کوشش کریں۔ رشتہ طے کرتے وقت آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ میں یہ شادی کرنا چاہتی ہوں یا نہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ گل، اب کچھ نہیں ہو سکتا اور میں تمہارا باپ ہوں، تمہارے لیے جو بہتر ہوگا میں وہی کروں گا۔ پورا خاندان جانتا ہے کہ میں نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے اور تمہارے پیپرز کے بعد فوراً شادی ہے۔ بہتر یہی ہوگا خاموشی سے شادی کر لو، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم پر سختی کروں۔ وہ غصے سے دھاڑے تو وہ سہم کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب ناشتے کی میز پر سب اپنے کھانے میں مصروف تھے، جبکہ مہر گل اپنی سوچوں کے سمندر میں گم سم پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی کہ یک سلطان صاحب کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ مہر گل، کھانا کھاؤ اور کھانے کے بعد جب فہد اپنی ماں کے ساتھ آئے گا تو تم شمشیر اور اپنی ماں کے ساتھ جا کر شادی کے ڈریسز لے آؤ، کیونکہ جلد ہی تمہارے پیپر شروع ہونے والے ہیں اور اس کے بعد تمہیں وقت نہیں ملے گا، اس لیے نکاح اور ولیمے کے کپڑے آج ہی لے آؤ، باقی سب انتظام ہم کر لیں گے۔ ان کی بات سن کر مہر گل نے سہم کر باپ کی طرف دیکھا جو تنبیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بولنے ہی لگی تھی کہ سلطان صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور سخت لہجے میں کہا، مہر گل، اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو شاید میں مان جاتا، لیکن اب رشتہ طے ہو چکا ہے اور میں اپنے دوست کو زبان دے چکا ہوں، اس لیے اس لڑکے کو بھول جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ گئے، جبکہ مہر گل آنکھوں میں نمی لیے خاموشی سے سر جھکا گئی اور مرے مرے قدموں سے کمرے میں آ کر کتابوں میں گم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے شمشیر کھڑا تھا۔ مہر گل، تیار ہو گئی ہو تو نیچے آ جاؤ، فہد اور اس کی ماں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہہ کر پلٹنے لگا تھا مگر مہر گل کی پکار نے اس سے روک لیا۔ لالا، پلیز میری مدد کریں، بابا سے آپ بات کریں، مجھے پورا یقین ہے وہ آپ کی بات ضرور مانیں گے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، صرف ایک بار پلیز۔ وہ اپنے بھائی کی منتیں کر رہی تھی مگر شمشیر نے نرمی سے سمجھایا، مہر گل، بات سمجھنے کی کوشش کرو، بابا نہیں مانیں گے اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، فہد بہت اچھا لڑکا ہے، میں اس سے مل چکا ہوں اور وہ تمہیں آگے پڑھنے کی اجازت بھی دے گا، ایک بار اس سے مل لو، مجھے پورا یقین ہے تمہیں وہ اچھا لگے گا۔ اب مزید کوئی بحث نہیں، جلدی کرو، انہوں نے انتظار مت کرواؤ۔ مہر گل نے ٹھنڈی سانس بھری، چادر اٹھائی اور سر جھکائے شمشیر کے ساتھ نیچے آ گئی۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچی تو ذکیہ بیگم نے خوشی سے بلند آواز میں کہا، ماشاء اللہ، اور شفقت سے اسے قریب بٹھا کر پیار کیا اور پیسے وار کر اس کا صدقہ اتارا۔ مہر گل خاموشی سے بیٹھی رہی مگر فہد کی نظریں اس کے نازک سراپر سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کی تپش محسوس کر کے مہر گل نے سر اٹھایا تو فہد نے مسکرا کر دیکھا مگر وہ بغیر کسی تاثر کے دوبارہ نظریں جھکا گئے۔ چائے پینے کے بعد وہ سب شاپنگ مال گئے جہاں مہر گل نے ڈریسز کے انتخاب کا معاملہ اپنی ماں پر چھوڑ دیا اور خود گم سم ایک طرف بیٹھ گئی، جس پر شبانہ بیگم اور ذکیہ بیگم کو مجبوراً خود ہی کپڑے پسند کرنے پڑے۔ شاپنگ کے بعد وہ لوگ ریسٹورنٹ گئے جہاں بھی فہد نے مہر گل کو غیر معمولی خاموشی شدت سے محسوس کی اور دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ آخر وہ اس شادی سے خوش کیوں نہیں ہے، مگر موقع نہ ملنے کے باعث وہ سوال اس کے دل میں ہی رہ گیا اور سب آخر کار گھروں کو لوٹ گئے۔ مہر گل نے اگلے روز علی کو یونیورسٹی بلا کر آنکھوں میں آنسو لیے کہا،
علی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کئی بار اپنے گھر والوں کو کہا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ نہیں مانتے۔ میرے گھر والے زبردستی شادی کر رہے ہیں۔ میں تمہاری ہوں علی، کسی اور کی کیسے ہو جاؤں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور علی بھی جذبات میں بہہ کر اسے سینے سے لگا گیا۔ پھر اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولا، مہرگل رونا بند کرو، اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ وہ بے بسی سے بولی، علی تم اپنے گھر والوں سے بات کرو پلیز، اپنے ماں باپ کو بابا کے پاس بھیجو۔ مجھے یقین ہے جب وہ تمہارے والدین کو دیکھیں گے تو مان جائیں گے۔ مگر علی نے افسوس بھری آواز میں کہا، تم جانتی ہو میں خود ابھی پڑھ رہا ہوں، نہ کوئی جاب ہے نہ تجربہ، اور میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ اپنے گھر والوں سے بات کر چکا ہوں، انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر تم 2 سال انتظار کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں، مگر جب تک مجھے جاب نہیں ملتی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مہرگل پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر کچھ لمحے رکے اور ایک حل پیش کیا، کیوں نہ تم اپنے منگیتر سے بات کرو، کیا پتہ وہ ہماری مدد کرے۔ علی کی مجبوری اور تجویز سن کر مہرگل کی آنکھوں میں امید کی چمک اتر آئی اور وہ ایک آخری کوشش کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے بعد مہرگل نے وہی کرنے کا فیصلہ کیا جو وہ سوچ چکی تھی۔ اگلے دن جب وہ پوری تیاری کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچی تو سامنے ایس پی فہد انصاری اپنے کمرے میں بیٹھا فائل چیک کرنے میں مصروف تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو فہد نے چونک کر سر اٹھایا اور حیرانی سے کھڑا ہو گیا۔ آپ یہاں؟ اگر آپ کو مجھ سے ملنا تھا تو ایک کال کر دیتی، ہم کہیں باہر مل لیتے، یہاں آنا مناسب نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مہرگل نے ہمت جمع کی اور آہستہ سے کہا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میرے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا، اس لیے مجبوراً یہاں آنا پڑا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے گھر والوں کو علم ہو کہ میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ وہ گھبراہٹ میں بول رہی تھی اور پسینہ اس کی پیشانی پر چمکنے لگا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ جو کچھ وہ کہنے والی ہے اس پر ایس پی فہد انصاری کا رد عمل کیسا ہوگا۔ فہد نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے بولیں کیا بات ہے، مگر وہ اپنی نظریں اس پر سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ مہرگل اس کی نظروں کی شدت سے سرخ ہو گئی، اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی اور وہ اس کی حالت پر خاموش مسکرا رہا تھا۔ کچھ لمحوں کی ہچکچاہٹ کے بعد مہرگل نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ اس شادی سے انکار کر دیں کیونکہ میں اپنے یونیورسٹی کے دوست علی حیدر کو چاہتی ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی فہد کا چہرہ سختی سے تن گیا، ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھری اور وہ مٹھیاں بھینچ گیا۔ کیا آپ کو ہوش ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ 4 دن بعد ہمارا نکاح ہے اور آپ اب بتا رہی ہیں کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتی بلکہ کسی اور کو چاہتی ہیں۔ آپ کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مہرگل، لیکن امانت میں خیانت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات آپ کو تب کرنی چاہیے تھی جب رشتہ پکا ہو رہا تھا۔ اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، آپ چاہیں خوش ہوں یا ناخوش، یہ شادی تو ہو کر رہے گی۔ اس کے کرخت لہجے پر مہرگل کا ڈر اور جھجک پل بھر میں غصے میں بدل گئی اور پھر وہ بھڑک کر بولی، دیکھیے ایس پی فہد انصاری، میں بھی محبت میں خیانت کی قائل نہیں ہوں۔ میں نے علی حیدر سے محبت کی ہے اور میرا دل اسی کے لیے دھڑکتا ہے، اسی لیے آپ کے سامنے کھڑی ہوں، کیونکہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو محبت کسی اور سے کرے اور شادی کسی اور سے۔ اگر آپ نے کبھی کسی سے سچی محبت کی ہوتی تو آپ کو احساس ہوتا کہ محبت ہوتی کیا ہے، اور اگر آپ نے اس شادی سے انکار نہ کیا تو یاد رکھیے، شادی والے دن میں خودکشی کر لوں گی اور آپ کو بہت جلد یقین ہو جائے گا کہ میں جو کہتی ہوں وہ کر کے دکھاتی ہوں۔ وہ غصے سے چیخی تو فہد نے لب بھینچ لیے۔ وہ سختی سے جواب دیا، مہرگل اگر آپ ضدی ہیں تو میں بھی اپنی ضد کا پکا ہوں۔ یہ شادی تو ہو کر رہے گی چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، کیونکہ صرف آپ نے محبت نہیں کی بلکہ میں نے بھی آپ سے کی ہے۔ اس کی آواز نرم پڑ گئی تھی اور وہ دھڑکتے لہجے میں بولا، 4 سال پہلے جب آپ صرف 16 برس کی تھی تب میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ بہت چھوٹی تھی لیکن میں نے سوچا کہ جب آپ بڑی ہو جائیں گی تو آپ کو اپنا بنا لوں گا۔ 4 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہوتا مہرگل، تو اب میرے سامنے اپنی محبت کا دم بھرنے کی بجائے شادی کی تیاری کریں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ فہد کے سلگتے لمس پر مہرگل کے وجود میں لرزہ دوڑ گیا۔ وہ لب بھینچ کر کپکپاتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑا کر بیگ اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔
مگر فہد انصاری کو یقین تھا کہ جس انداز میں وہ وہاں سے گئی ہے وہ اب شادی سے انکار کی ہمت نہیں کرے گی۔ یہی سوچ کر وہ سرشار سا آنکھیں بند کر گیا۔ اگر تم کسی اور سے نکاح کرو گی تو میں اسی دن اپنی جان لے لوں گا۔ مہر گل قسم ہے تمہاری، مت شادی کرنا۔ علی کی آنکھوں میں نمی اور لہجے میں وہی بے پناہ محبت چھلک رہی تھی جس نے مہر گل سلطان کو اس سے باندھ رکھا تھا۔ دونوں یونیورسٹی کی کینٹین کے ایک سنسان گوشے میں بیٹھے تھے۔ ماحول کی خاموشی میں صرف ان کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ مہر گل لرزتی آواز میں بولی، تمہیں کیا لگتا ہے علی، اگر تم مر گئے تو تمہاری مہر گل جی پائے گی؟ میں بھی زندہ نہیں رہوں گی۔ ہم ساتھ جی نہیں سکتے تو کیا ساتھ مریں گے؟ یہ میرا وعدہ ہے علی، تمہاری مہر گل کا وعدہ۔ تم بھی وعدہ کرو۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھ کے ساتھ اپنی ہتھیلی اس کی طرف بڑھا دی۔ علی نے دھیرے سے کہا وعدہ، اور اس کی ہتھیلی تھام لی۔ مہر گل نے ہر کوشش کر لی تھی مگر سلطان صاحب اپنی ضد پر اڑے رہے اور بالآخر مہر گل کو یہ کٹھن راستہ اختیار کرنا پڑا۔ ادھر ایس پی فہد انصاری بارات لے کر آیا تو بے حد خوش تھا، لیکن اس کی خوشی اس وقت خاک میں مل گئی جب اسے خبر ملی کہ مہر گل نے اسے شادی سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی ہے۔ یہ سن کر وہ گم سم سا رہ گیا اور بارات واپس لے گیا۔ دل ہی دل میں وہ پچھتانے لگا کہ کاش اس دن انا اور سد میں نہ آتا، مہر گل کی بات مان لیتا اور شادی سے انکار کر دیتا تو اسے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ صرف 2 برسوں میں مہر گل علی حیدر کی محبت میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ اب اس کے لیے پلٹنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ اس کے دل کی ہر دھڑکن، ہر خیال اور ہر خواب میں صرف علی بس گیا تھا۔ اس نے اپنی خوشیوں، سکون اور یہاں تک کہ اپنے اصولوں کو بھی اس محبت پر قربان کر دیا تھا۔ اب وہ ایسی راہ پر کھڑی تھی جہاں سے واپسی اپنے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے مترادف تھی۔ چاہ کر بھی وہ اس احساس سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ یہ محبت اس کی سانسوں کی طرح زندگی کا حصہ بن چکی تھی جس کے بغیر جینا ناممکن تھا۔ 24 گھنٹے بیت چکے تھے اور صورتحال اب بھی غیر معمولی تھی۔ ڈاکٹرز کی خاموشی اور محتاط رویہ گھر والوں کی بے چینی کو بڑھا رہا تھا۔ مہر گل بے ہوش پڑی تھی اور بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ اگر اس نے 24 گھنٹوں میں ہوش نہ سنبھالا تو وہ کوما میں جا سکتی ہے، اور اگر کوما میں چلی گئی تو کب نکلے گی یا کبھی نہیں، یہ طے نہیں پایا۔ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہر لمحہ جیسے وقت کو روک رہا تھا۔ سب کی نظریں دروازے پر جمی تھیں کہ کب کوئی اچھی خبر ملے۔ آخر کار طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اطمینان دلایا اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ سنتے ہی سب نے سکھ کا سانس لیا اور آنکھوں میں جمع آنسو خوشی کی موتیوں کی صورت بہہ نکلے تھے۔ 1 ہفتے بعد جب وہ اسپتال سے گھر لوٹی تو اس کی حالت دیکھ کر سب ششدر رہ گئے۔ آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑے تھے، چہرے کی رنگت زرد ہو گئی تھی اور وہ صرف 7 دنوں میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لگنے لگی تھی۔ گھر کا ماحول اس کے لیے مزید بوجھل ہو چکا تھا۔ سلطان صاحب مکمل خاموشی اوڑے ہوئے تھے، آنکھوں میں شکوہ اور چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ وہ اس سے ایک لفظ بھی نہ بولتے تھے، جیسے دل کی ساری محبت پر پردہ ڈال دیا ہو۔ جہانگیر تو اسے دیکھتے ہی غصے سے سرخ ہو جاتا اور ان دونوں کی ناراضگی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ مہر گل کا سب ٹوٹ گیا اور وہ باپ اور بھائی کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مگر جہانگیر کا غصہ اس کے رونے سے اور بھڑک اٹھا۔ وہ اسے کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے اس قدر زور سے دھاڑا کہ مہر گل کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیا حاصل ہوا تمہیں یہ سب کر کے گل؟ بدنامی الگ ہوئی؟ تمہیں احساس بھی ہے کہ تمہاری بارات واپس لوٹ گئی؟ تمہیں ہمارا ذرا سا بھی خیال نہیں آیا؟ بتاؤ گل، جواب دو۔ اس شخص کی محبت میں تم اتنی اندھی ہو گئی کہ موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی مہر گل، 4 دن کے پیار کے لیے تم نے ہماری برسوں کی محبت کا یہ صلہ دیا۔ وہ غصے سے چیختا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے الفاظ تیز بن کر مہر گل کے دل میں پیوست ہوتے رہے، مگر وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت کوئی وضاحت بھی ان کے لیے دلوں کو شکوہ کم نہیں کر سکتی تھی۔ علی سے جدائی، ماں باپ کی ناراضگی اور جان سے عزیز بھائی جہانگیر کے غصے نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہ گھنٹوں اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی، کھانا آ جاتا تو کھا لیتی ورنہ اپنی ہی دنیا میں گم سم رہتی۔ 4 مہینے گزر چکے تھے اور وہ اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، لیکن سب کی ناراضگی جوں کی توں باقی تھی۔
بس شبانہ بیگم ہی تھیں جو اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ رزلٹ آیا تو وہ اچھے نمبر تو نہ لا سکی لیکن پاس ضرور ہو گئی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی جب جہانگیر اندر آیا۔ لالا، آپ یہاں؟ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اٹھ بیٹھی، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے کیونکہ آج کل سلطان صاحب کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ جہانگیر خان نے اس کے سامنے بیٹھ کر کہا تو گل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کتنے مہینوں بعد آج وہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ جہانگیر، لالا کیا بات ہے؟ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ مہر گل جس کے لیے تم نے مرنے کی کوشش کی وہ تو آج بھی بالکل ٹھیک ہے۔ گولیاں تو اس نے کھائی ہی نہیں۔ تم کہتی تھی علی نے خودکشی کر لی۔ تم نے اس پر اتنا اندھا اعتماد کیا کہ آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لیا، لیکن وہ تو زندہ ہے۔ ایک ریسٹورنٹ میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ تم کہتی تھی وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اس کے الفاظ سن کر مہر گل پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی، جبکہ جہانگیر خان کی آواز میں تنزیہ، دکھ اور غصہ سب کچھ بھرا ہوا تھا۔ کیا مطلب لالا؟ میں سمجھی نہیں۔ مہر گل کی زبان سوکھ گئی، سانس لینے میں دشواری ہونے لگی اور دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ گہرے سانس لے کر بولی، مطلب یہ کہ تم دھوکا کھا گئی مہر گل، وہ لڑکا تمہارے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تم نے ہماری عزت بھی داؤ پر لگا دی اور اس جیسے گھٹیا شخص کی وجہ سے۔ مہر گل کو لگا جیسے دنیا اس کے قدموں سے نکل گئی ہو۔ علی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ کیا اس نے خودکشی نہیں کی؟ وہ زندہ تھا، ٹھیک ٹھاک، خوش و خرم، لیکن وہ سر جھٹک کر پریشانی میں بولی، لالا، میں نے خود اسے نیند کی گولیاں دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ میری شادی والے دن خودکشی کر لے گا، تبھی تو میں نے خودکشی کی تھی۔ وہ بے یقینی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مہر گل ابھی بھی بے یقین تھی، جبکہ اب جہانگیر خان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ اگلے دن مہر گل علی کے گھر پہنچی، مگر وہاں جو حقیقت اس کے سامنے آئی اس نے اس کے وجود کو سن کر دیا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں ساکت کھڑی رہ گئی، جیسے زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں۔ معلوم ہوا کہ علی ایک ہفتہ پہلے ہی اپنی کزن سے نکاح کر چکا ہے، اور حیرت اس بات پر تھی کہ علی کے چہرے پر نہ شرمندگی تھی نہ پچھتاوا۔ وہ اس طرح پیش آ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے مہر گل کی محبت اور قربانیاں اس کے لیے بے معنی ہو۔ اس لمحے مہر گل نے آنکھیں بند کر لی، دل قرب اور اذیت سے بھر گیا، اور وہ اندر ہی اندر مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔ علی کی بے وفائی نے نہ صرف اس کے دل کو چکنا چور کیا بلکہ اس کے دل سے مرد ذات پر سے بھروسہ بھی ختم کر دیا۔ اب محبت کی جگہ اس کے دل میں ایسی تلخی اور نفرت نے جنم لے لیا تھا جو ہر مرد کو دیکھ کر ابھرتی تھی۔ وہ اپنے مردہ دل کو لیے کمرے میں قید ہو گئی۔ مہر گل، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر مجھ میں تمہاری جیسی ہمت نہیں تھی کہ اپنی جان لے لیتا۔ مجھے لگا کہ تم نے خودکشی کر لی ہے، اسی لیے میں نے اپنی کزن سے نکاح کر لیا۔ رخصتی 2 سال بعد ہوگی، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، تم بھی مجھے بھول جاؤ۔ کمرے میں علی کی آواز گونجنے لگی۔ مہر گل نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اذیت سے چیخ مار دی۔ اس کی چیخوں پر سلطان صاحب، جہانگیر خان اور شبانہ بیگم بھاگتے ہوئے آئے، اور سامنے مہر گل فرش پر پڑی رو رہی تھی۔ اس کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال کے بستر پر تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ چھت کو گھورتی رہی۔ 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر واپس آ گئی، مگر پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ مہر گل کی بگڑتی حالت اور خاموشی دیکھ کر سلطان صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے ہاشم خان سے طے کر دیں گے۔ ان کی بہن رقیہ بیگم نے بھی پہلے بھی ہاشم کے لیے رشتہ مانگا تھا، مگر تب تک وہ رشتہ کہیں اور پکا کر چکے تھے۔ اب دوبارہ رشتہ مانگنے پر وہ انکار نہ کر سکے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں تیزی سے شروع ہو گئیں، مگر مہر گل کا دل اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے اپنے والد کو روتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اسے وقت چاہیے تاکہ وہ اپنے دکھ سے نکل سکے، مگر اس بار سلطان خان کا رویہ سخت اور اٹل تھا، یہاں تک کہ انہوں نے دھمکی دے دی کہ اگر اس نے مزید ضد یا کوئی حرکت کی تو وہ خود زہر کھا لیں گے۔ یہ سن کر مہر گل کے لب سل گئے اور وہ چپ ہو گئی۔ آج وہ پھر دلہن بنی بیٹھی تھی، لال رنگ کے بھاری جوڑے اور مکمل برائیڈل میک اپ میں وہ ایک اپسرا سی حسین لگ رہی تھی، مگر گھونگھٹ کے نیچے چھپا اس کا چہرہ
اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کو چھپا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی وہ سوچوں میں گم تھی۔ جب سلطان صاحب مولوی صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئے، نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ مولوی صاحب نے بلند آواز میں کہا، مہر گل بنت سلطان خان، آپ کا نکاح ہاشم خان بن یوسف خان کے ساتھ 50 لاکھ روپے حق مہر کے عوض کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ چند لمحے وہ گمسم بیٹھی رہی، الفاظ جیسے حلق میں اٹک گئے، پھر ہمت جمع کر کے آہستہ مگر واضح آواز میں 3 بار قبول ہے کہہ دیا۔ اسی طرح جب ہاشم خان سے پوچھا گیا تو اس نے مسکراتے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں قبول ہے کہا، اور کمرے میں مبارک سلامتی کی آوازیں گونج اٹھیں۔ رخصتی کے بعد چند رسمی رسومات ادا ہوئیں اور پھر مہر گل کو اس کے نئے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ نہایت نفاست اور دلکشی سے آراستہ تھا۔ بیڈ کے چاروں طرف باریک سفید نیٹ کے پردے لگے تھے۔ بیڈ پر سرخ اور سنہری رنگ کے امتزاج سے تیار کی گئی نفیس بیڈ شیٹ بچھی تھی، جس کے وسط میں تازہ سرخ گلاب کی پتیوں سے دل کی شکل بنائی گئی تھی۔ کمرے کے ہر گوشے میں خوشگوار موم بتیاں جل رہی تھیں، جن کی مدھم روشنی اور مہک نے فضا کو خوابناک اور پرکشش بنا دیا تھا۔ کمرے کے عین وسط میں ایک چھوٹا سا جھومر لٹک رہا تھا۔ اتنی محبت اور پیار سے کی گئی سجاوٹ بھی مہر گل کے دل پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ وہ خاموشی سے بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ وہ اب ایک ایسی لڑکی بن چکی تھی جس کے جذبات کب کے مر چکے تھے، بس خالی اور مردہ دل لیے ہاشم خان کی سیج پر بیٹھی تھی۔ ہاشم خان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ کمرہ خوشبو، نرم روشنی اور پھولوں سے اس طرح سجایا گیا تھا جیسے خوابوں کی کوئی دنیا ہو۔ آج اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مکمل ہو چکی تھی، اور مہر گل کا ساتھ اس کے لیے اس خوشی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ لہنگا سجا کر بیڈ پر بیٹھی مہر گل دنیا کی تمام خوبصورتی اپنے اندر سمیٹے اس کی منتظر تھی، لیکن اس کے سکوت اور بے نوری نے ہاشم کے دل کو چونکا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، مگر محسوس ہوا جیسے مہر گل یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک نئی نویلی دلہن کے چہرے پر پہلی رات کے خواب لیے آتی ہے۔ ہاشم نے نرمی سے مہر گل کا ہاتھ تھاما، مگر وہ ردی عمل نہ دے سکی، جیسے ایک بے جان گڑیا ہو۔ اس کی خاموشی اور بے حسی پر ہاشم مزید قریب آیا اور اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا دیا۔ تب مہر گل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ اذیت اور قرب سے آنکھیں بند کر گئی۔ ہاشم نے دھیرے سے کہا، مہر گل، میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے شکریہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ہر دکھ اور درد پر مرہم رکھوں گا، کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ میرے شوہر ہونے کا وعدہ ہے۔ اس نے مسکرا کر اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا اور سونے کی ایک خوبصورت انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ پھر کتنے ہی پل وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا جیسے نظریں ہٹانے کی ہمت نہ ہو۔ میں بہت تھک گئی ہوں، کپڑے بدلنے جا رہی ہوں، مہر گل نے دھیرے سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاشم چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس بیٹھی رہے اور وہ اس کے حسین سراپے کو سہراتا رہے، مگر اس کی تھکن کا خیال کرتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چینج کر کے واپس آئی تو ہاشم بھی کپڑے بدلنے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ فریش ہو کر باہر آیا تو حیرت سے رک گیا۔ مہر گل نے خود کو کمفرٹر سے اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی یہ عجیب حرکت دیکھ کر ہاشم کو حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آنے لگا۔ یہ ان دونوں کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی اور وہ اس کی خوبصورتی کو برباد کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے مہر گل کی طرف بڑھا اور کمبل کھینچ کر ہٹایا۔ کیا ہوا ہے مہر گل؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہاشم، میں تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں، مہر گل نے سرد لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ لیٹتی، ہاشم نے آگے بڑھ کر اسے کمر سے تھام لیا۔ جی نہیں محترمہ، آج آپ میری اجازت کے بغیر نہیں سوئیں گی، اس نے نرم مگر پر اصرار لہجے میں کہا۔ لیکن مہر گل نے اچانک دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے زور سے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ بکھلا کر پیچھے ہٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں واضح غصہ ابھر آیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے مہر گل؟ میں تمہارا شوہر ہوں، میرا حق ہے تمہیں چھونے کا، تمہیں محسوس کرنے کا، تم اس طرح کیوں رد عمل دے رہی ہو؟ کم از کم آج کی اس خوبصورت رات کو برباد مت کرو، مجھے اپنے قریب آنے کی اجازت دو مہر گل، ہاشم سنجیدہ لہجے میں کہتا اس کے قریب ہونے لگا۔ لیکن مہر گل نے
ایک دم غصے سے سر اٹھا کر کہا۔ میں نے کہا میں سونا چاہتی ہوں، تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ مجھے ہاتھ مت لگانا ہاشم، میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاشم کو لگا جیسے مہر گل مذاق کر رہی ہے، مگر اگر یہ مذاق تھا تو بہت برا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے سوال کرتا یا قریب آتا، مہر گل نے میز پر رکھا چاقو جلدی سے اٹھا لیا۔ میں مذاق نہیں کر رہی ہاشم، اگر تم میرے قریب آئے یا مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو اس کے انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ مہر گل کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور سانسیں تیز چل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ہاشم گھبرا گیا، اس کی آواز نرم پڑ گئی۔ ٹھیک ہے مہر گل، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، بس چاقو نیچے رکھ دو۔ وہ تیزی سے بڑھ کر مہر گل کے ہاتھ سے چاقو لے کر دور پھینک دیتا ہے۔ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، لیکن خدا رسان کا پاگل پن مت کرو۔ وہ جو پہلے ہی خوفزدہ ہو چکا تھا، اب حیران تھا کہ مہر گل جیسی پڑھی لکھی لڑکی یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ ہاشم اس کی گزری زندگی کے بارے میں سب جانتا تھا، یہ بھی کہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس بات کو 8 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ بظاہر بہتر ہو گئی تھی، پھر آج وہ اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہی تھی، یہ ہاشم کے لیے ایک معمہ بن گیا تھا۔ مہر گل نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ ہاشم خان کے گرفت سے چھڑایا اور رخ پھیر کر بستر پر لیٹ گئی۔ ہاشم چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر جب اسے لگا کہ وہ سو چکی ہے تو اس پر کمبل درست کرتا سگریٹ اٹھا کر ٹیرس پر آ گیا۔ اس رات کے بارے میں اس نے جانے کتنے خواب بن رکھے تھے، مگر مہر گل کا رویہ اسے مسلسل الجھا رہا تھا۔ وہ سگریٹ کے دھوئے میں اپنی سوچیں اڑا رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ غصے اور اذیت سے سرخ ہو چکا تھا، اور سرد موسم کے باوجود اسے سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ آخر مہر گل ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ کیا وہ یہ شادی نہیں چاہتی تھی، یا ابھی بھی علی سے محبت کرتی ہے کہ اس کے قریب نہیں آنا چاہتی؟ اذیت ناک سوچوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ یہ سب سوچے، مگر اس کے ذہن میں بار بار یہی سوالات گونج رہے تھے۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ سب کسی سٹریس کی وجہ سے ہو اور صبح تک وہ نارمل ہو جائے گی۔ اس نے ارادہ کیا کہ ابھی کوئی رائے قائم نہیں کرے گا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آیا تو مہر گل گہری نیند میں تھی۔ لائٹ بند کر کے وہ بھی بیڈ پر لیٹ گیا اور کچھ دیر بعد نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو مہر گل پہلے ہی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا کہ اسے رک کر اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اس کی ماں اس کے بارے میں کیا سوچے گی؟ تیار ہو کر وہ آفس کے لیے جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا ہنی مون پلان کرے گا، اسے دکھائے گا کہ وہ اسے کتنا چاہتا ہے، مگر اب اس نے طے کیا کہ مہر گل کو مزید تکلیف نہیں دے گا، اس لیے آج آفس جانا ہی بہتر ہے۔ دوسری طرف مہر گل کی آنکھ کھلی تو ہاشم خان سکون سے سو رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے اس معصوم چہرے کو دیکھا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاشم کے ساتھ یہ سب کرے، مگر اس کی باتیں اسے علی کی یاد دلا رہی تھی۔ علی نے بھی ایسے ہی وعدے کیے تھے کہ وہ اس کے بغیر جی نہیں سکے گا۔ اس کے جھوٹے وعدے یاد کرتے کرتے وہ ہاشم کو تکلیف دے بیٹھی اور خود سمجھ بھی نہ سکی۔ وہ ہاشم کے جاگنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی تاکہ اس کی ناراض نظروں اور سوالوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کچن میں اس کی بھوکی ساس ناشتہ بنا رہی تھی، اسے دیکھ کر خوش ہوئی، مگر وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ برتن دھونے لگی تو انہوں نے محبت سے اس کے ہاتھ سے برتن لے کر کہا کہ وہ ابھی نئی نویلی دلہن ہے، اس کے آرام کے دن ہے، کام کے نہیں۔ وہ کمرے میں لوٹی تو ہاشم واش روم سے فریش ہو کر نکلا اور مہر گل کو تیار ہو کر مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا اور بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مہر گل خاموش رہی تو اس نے محبت سے کہا، خوبصورت زندگی کی پہلی شروعات مبارک ہو میری جان، اور اس کے سر پر بوسہ دے کر ہونٹوں پر چھپنے لگا، مگر مہر گل نے ایک بار پھر اسے دھکیل دیا۔ تمہیں میری ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی کہ میرے قریب مت آؤ؟ تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں تم پر غصہ کروں اور تمہیں ذلیل کروں۔ آخری بار کہہ رہی ہوں ہاشم خان، مجھ سے دور رہو ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ تم مرد سب ایک جیسے ہو، ایسے وعدے کرتے ہو جنہیں نبھا نہیں سکتے۔ تم اس قابل نہیں کہ تم سے محبت کی جائے۔ وہ غصے سے چیخ رہی تھی اور ہاشم سکتے میں اسے دیکھ رہا تھا۔ غصے پر قابو پاتے وہ اس کے قریب ہونے لگا تو وہ دوبارہ چیخی اور اس کا وجود کانپنے لگا، دور رہو مجھ سے، مگر وہ اسے نظر انداز کرتا اس کے کانپتے وجود کو سینے سے لگا گیا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ریلیکس رہو مہر گل، کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تمہیں۔
کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا، وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا، مگر مہر گل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور وہ ہاشم کے بازوؤں میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ مہر گل، وہ گھبرا کر اس سے بیڈ پر لیٹاتا کچن میں گیا، جہاں اس کی ماں رقیہ بیگم کام کر رہی تھی۔ انہیں ساری صورتحال بتا کر ان کے ساتھ کمرے میں آیا۔ تم جاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہاشم، جلدی کرو بیٹا۔ رقیہ بیگم اس کے پاس بیٹھ گئی اور ہاشم باہر نکل گیا۔ مہر گل کو ہوش آیا تو آدھی رات کا وقت تھا۔ سامنے ہاشم خان لیپ ٹاپ پر چھکا ہوا کام کر رہا تھا۔ پانی، وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی بولی، تو ہاشم نے فوراً کام چھوڑ کر جگ سے پانی بھر کر دیا اور وہ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس خالی کر کے لیٹ گئی۔ پھر ہاشم کچن سے کھانا گرم کر کے لایا اور اس کے سامنے پلیٹ رکھ دی اور نرمی سے بولا، مہر گل، کھانا کھا لو، پھر دوائی بھی لینی ہے۔ اور وہ خاموشی سے نوالے توڑ کر کھانے لگی۔ جب فارغ ہوئی تو وہ دودھ اور دوائی لے کر کھڑا تھا۔ مہر گل نے دودھ کے ساتھ دوائی بھی نکلی اور پھر لیٹ گئے۔ تم ہاشم اس پر کمبل درست کر کے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ان کی شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے، جن میں وہ زیادہ تر کمرے میں بیٹھی خلا میں کھوٹتی یا گارڈن میں کرسی پر بیٹھ کر سوچوں میں گم دکھائی دیتی۔ اس کی پھپھو اس پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کرتی اور اسے نماز اور قرآن باقاعدگی سے پڑھنے کا کہتی، تو وہ ان کے نورانی چہرے کو دیکھتی اور خاموشی سے سنتی۔ آہستہ آہستہ اس نے نماز اور قرآن باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ہاشم خان کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ مہر گل کے قریب آتے ہی اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اس لیے وہ محتاط ہو گیا اور طے کیا کہ جب تک وہ مکمل صحت یاب نہ ہو جائے وہ اس کے قریب نہیں جائے گا، بلکہ نرمی اور محبت سے اسے اپنی طرف راغب کرے گا۔ کبھی وہ اس سے باہر لے جاتا، کبھی لانگ ڈرائیو پر، تو کبھی آئس کریم کھلانے۔ وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی تھی۔ عام بات کرتے وقت نارمل رہتی، مگر ہاشم کے قریب آتے ہی ہائپر ہو جاتی۔ ایک دن ہاشم آفس سے گھر آیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہوا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر فریش ہو کر باہر نکل آیا۔ وہ اب بھی جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ مہر گل، اس نے نرمی سے آواز دی تو وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ کھایا تم نے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے مجھے، وہ جائے نماز لپیٹتی بولی۔ تمہیں دوا لینی ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا بھوکے پیٹ مت لینا۔ وہ اس کے ہاتھ سے جائے نماز لے کر ایک طرف رکھ گیا۔ یہاں بیٹھو، میں کھانا لاتا ہوں۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر کچن میں کھانا گرم کرنے گیا اور جب آیا تو وہ بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ مہر گل، کھانا کھاؤ، اس نے کہا تو وہ کنگھی رکھ کر خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا اور وہ منہ کھول کر کھا لیتی۔ کھانے کے بعد وہ اسے دوائی کھلاتا اور پھر اپنے کام میں لگ جاتا۔ جبکہ وہ نہانے چلی گئی، وہ نہا کر آئی تو ہاشم نے نظریں چرا لیں۔ بلیک سلک کی نائٹی میں موجود مہر گل کے خدوخال نمایاں ہو رہے تھے اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سونے کے لیے لیٹ گئی تو وہ بھی سب کچھ سمیٹ کر اس کے قریب آیا، محبت سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پر ہونٹ رکھے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو ہاشم نے نرمی سے اس کو باہوں میں بھر لیا۔ تمہیں پتہ ہے گل، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ وہ جذبات میں بہکتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ ایک بار پھر اسے دھکیل دی۔ مہر گل، مجھے بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں جب بھی تمہارے قریب آتا ہوں تو مجھے دور دھکیل دیتی ہو؟ وہ غصے سے چیخا، مجھ سے بات مت کرو، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے ہر دکھ ہر تکلیف پر مرہم رکھوں گا۔ کب تک یہ سب چلے گا؟ میں تمہارے قریب آنے کو تڑپ رہا ہوں اور سکون چاہتا ہوں، مگر تم ہر دن رات مجھے خود سے دور کر رہی ہو۔ مہر گل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا مہر گل، تم نے ایک بزدل شخص سے محبت کی، وہ تمہیں موت کی طرف دھکیل گیا اور خودکشی سے بھرپور زندگی گزارنے لگا۔ بس کرو خود کو تکلیف دینا، بس کرو۔ میں نہیں دیکھ سکتا تم اس طرح روتے، سجدے میں گرتے، میرا دل دکھتا ہے۔ ہماری شادی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں مہر گل، اور ایک دن بھی تم نے مجھے اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ کیا تم آج بھی علی کو چاہتی ہو؟ اس شخص کو جس نے کبھی تم سے محبت کی ہی نہیں، یا کی تو نبھا نہ سکا؟ ہاشم کی باتوں پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نفرت کرتی ہوں اس شخص سے، لعنت بھیجتی ہوں اس پر کہ اس کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی تک کو دکھ دیا، اور وہ نکاح کر کے خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔
کتنی بیوقوف تھی میں کہ اس کے جھوٹے وعدوں پر خود کو ختم کرنے جا رہی تھی۔ ہاشم، یہ تکلیف مجھے اندر سے کھا رہی ہے۔ میں نے ماں باپ اور بھائی کا دل دکھایا ہے۔ اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں تمہاری بھی گنہگار ہوں ہاشم۔ میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ مجھے چھوڑ دو۔ وہ اس کی قمیض مٹھیوں میں جکڑ کر روتی بولی تو ہاشم نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، مہرگل، چھوڑنے کی بات کبھی مت کرنا، اور یہ بھی نہ کہنا کہ تم میرے لائق نہیں ہو۔ میں نے اپنی پوری زندگی صرف تمہیں چاہا ہے۔ تم سے میں آج سے نہیں، تب سے محبت کرتا ہوں جب تم 14 سال کی تھی۔ مجھے صرف ایک موقع دو گل، تمہیں میری محبت پر یقین آ جائے گا۔ وہ اسے باہوں میں بھرتا اس پر جھکا اور نرمی سے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ گیا، اور رونا بھول کر اس شخص کو محسوس کرنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ اس کے ہر زخم پر محبت سے مرہم رکھ رہا تھا۔ وہ سکون سے آنکھیں موند لی۔ آج پورے 1 سال 2 مہینے بعد وہ گہری نیند سوئی تھی، ورنہ آدھی آدھی رات کو اٹھ کر خود کو کوستی اور روتی رہتی۔ 2 دن گزر گئے تھے اور مہرگل ہاشم خان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ جب بھی اس کی طرف دیکھتا تو وہ لال سی ہو جاتی اور فوراً کمرے سے نکل جاتی۔ 1 ہفتے بعد اس کے جہانگیر لالا کا نکاح تھا، جس کے لیے وہ مسلسل اپنی پھپھو کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ٹال دیتی تھی۔ آخر کار رقیہ بیگم نے نرمی سے کہا کہ بیٹا، ہاشم کے ساتھ بازار چلی جانا، تھوڑی دیر میں وہ ویسے بھی آفس سے آ جائے گا۔ جو چیزیں لینی ہیں لے لینا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر مہرگل نے جھجکتے ہوئے کہا کہ پھپھو، مجھے شرم آتی ہے، وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ رقیہ بیگم مسکرا کر بولی کہ بیٹا، وہ تمہارا شوہر ہے، اس سے کیسی شرم؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور اس کی بات ماننا چاہیے۔ کل بھی وہ تمہیں کمرے میں بلانے آیا تھا، لیکن تم تو میرے پاس آ کر سو گئی تھی۔ اب مجھے سونے دو۔ وہ دوائی کھا کر لیٹ گئی تو مہرگل منہ بناتے ہوئے مسکرا دی، اور دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ کئی دنوں بعد اسے زندگی میں ایک نئی روشنی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر بعد ہاشم کمرے میں آیا تو وہ بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ وہ مسکراتا اس کے قریب آیا اور اچانک پلٹنے پر وہ اس کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ لڑکھڑانے سے پہلے ہی وہ اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا گیا تھا۔ وہ گھبرا کر بولی، ہاشم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نیچے اتارے۔ لیکن وہ انسنی کرتے اس کے قریب ہوا اور پوچھنے لگا کہ اتنے دنوں سے محبت مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ ایک ہی رات میں تم تھک گئی ہو۔ کل رات بھی تم امی کے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ دل چاہا امی کے سامنے ہی تمہیں اٹھا لاتا، لیکن پھر خود پر قابو پا لیا۔ آج کے بعد اگر مجھ سے دور ہونے کے بہانے کیے تو یقین کرو بہت برا پیش آؤں گا۔ اب مزید دوریاں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہی وہ اس پر جھک گیا اور وہ شرم سے لال ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ اس کی قربت میں مدہوش ہو گئی اور آنکھیں موند لی۔ اگلے دن وہ اسے مال لے گیا۔ وہاں ایک بچے کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور پوچھا کہ مہرگل، تمہیں بچے پسند ہیں؟ وہ گھبرا کر بولی، نہیں، مجھے بالکل پسند نہیں۔ بچے بہت شور کرتے ہیں اور سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس پر ہاشم نے کہکا لگایا اور کہا کہ لیکن مجھے تو بچے بہت پسند ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہمارے 9-10 بچے ہوں۔ وہ ہنس کر بولا تو مہرگل نے تیزی سے کہا، نہیں، بس ایک بیٹا اور ایک بیٹی کافی ہے۔ اس پہ باقی پر ہاشم ہنس دیا اور وہ شرما کر روحان سی ہوگی۔ کہنے لگی، مجھے آپ کے ساتھ شاپنگ نہیں کرنی، آپ بہت بے شرم ہیں، میں جا رہی ہوں۔ لیکن ہاشم نے فوراً اسے منا لیا اور آئس کریم کھلانے کے لیے لے گئے۔ واپس آئے تو سلطان خان اور جہانگیر خان بیٹھے تھے۔ وہ فوراً بابا کے گلے لگ کر رونے لگی اور پھر لالا کے ساتھ شاپنگ دکھانے لگی۔ وہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ بھائی بھی اسے دیکھ کر خوش دعائیں دے رہا تھا۔ سلطان خان نے ہاشم اور رقیہ بیگم کو ممنون نظروں سے دیکھا اور کہا کہ بیٹا، تیاری کرو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ لیکن مہرگل نے ضد کی کہ بابا، ابھی بہت سی چیزیں رہتی ہیں، کل ہاشم کے ساتھ آ کر سب کچھ لے لوں گی۔ اس کی خوشی دیکھ کر سلطان خان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر رات کو ہاشم نے شرارت سے کہا کہ وہاں جا کر مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی؟ وہ ہنستے ہوئے بولی کہ آپ بھی چلے نا۔ اس پر وہ اس کے قریب جھکا ہی تھا کہ اچانک مہرگل کو شدید اکائی آئی اور وہ واش روم بھاگ گئی۔ کافی دیر قے کرتی رہی اور باہر آ کر نڈھال سی بیڈ پر گر گئی۔ ہاشم پریشان ہو کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں رقیہ بیگم بھی ساتھ ہو گئی۔ چیک اپ کے بعد خوشخبری ملی کہ مہرگل ماں بننے والی ہے۔ اس پر پورا خاندان خوشی سے جھوم اٹھا۔ 9 مہینے تک ہاشم نے اس کا بے پناہ خیال رکھا اور پھپھو نے بھی اس ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا۔ وقت آنے پر اس نے 2 صحت مند بیٹوں کو جنم دیا۔ گھر خوشیوں سے بھر گیا اور وہ سجدے میں گر کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی۔
جس نے نہ صرف اسے اولاد کی نعمت دی بلکہ ایک ایسا ہم سفر بھی نصیب کیا جس نے اسے محبت اور جینے کا سلیقہ سکھایا۔